بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، یہ رجب کا مہینہ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ قسمت والوں کو ملتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس مہینے سے جتنا بھی ہو سکے فائدہ اٹھانا چاہیے اور توبہ استغفار پڑھ کر اپنے گناہوں سے اپنے رب سے معافی مانگنا چاہیے۔ پتہ نہیں پھر زندگی میں یہ موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے اور جتنا بھی ہو سکے اس مہینے میں صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ تمام بیماریوں مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی حاجت کو پورا بھی کرواتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، نماز کی بھی پابندی کرنا چاہیے، کیونکہ نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، نماز برائیوں سے بھی روکتی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک بزرگ تھے، اس کی آنکھیں خراب ہو گئیں تو اس کے گھر والے اس کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کا آپریشن کیا اور کچھ دن کے لیے اسے سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ جب اس بزرگ کو گھر واپس لے گئے تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، تو اس کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ بابا بھی بزرگ ہیں کہ یہ کھاتے نہیں ہیں، کمزور ہو جائیں گے۔ جیسے بھی انسان بزرگ کے بارے میں سوچتا ہے کسی ویکنیس ہو جائے گی، یہ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے گا، تو وہ پریشان ہو گئے اور کچھ دن کے بعد دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے کہ یہ ہمارے جو بابا ہیں، بزرگ ہیں، یہ کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا جب سے آپ نے کہا ہے کہ آپ سجدہ نہ کریں۔ تو اس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بابا جی، میں نے آپ کو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، کھانا کھانے سے تو منع نہیں کیا نا۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب بات سنیں میری، کہ جس رب کا میں صدقہ نہ کروں اور جس کا میں سجدہ بھی نہ کروں تو میں اس کا رزق کیسے کھاؤں؟ جب میں اس کا رزق کھاؤں گا تو میں اس کا سجدہ بھی کروں گا، صدقہ بھی دوں گا اور شکرانے کے نفل بھی ادا کروں گا، کیونکہ مجھے لا جاتی ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤں اور اس کا سجدہ نہ کروں۔ تو میری پیاری بہن، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے۔ تو میری پیاری بہنوں، ٹائم ضائع کیے بغیر چلتی ہوں آج کے عمل کی طرف۔ آج ایک چھوٹا سا عمل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ جو آج میں عمل لے کے یہ قرآن مجید کی سب سے ضدی صورت ہے جو اللہ کی بے حد لاڈلی ہے۔ رجب کی ہر رات اس کو لازمی پڑھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اس صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں عذاب الہی سے روکنے والی صورت کہتے تھے۔ تو میری پیاری بہنوں، قرآن پاک کی یہ وہ صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑتی ہے، اللہ سے اس کی سفارش کرتی ہے، جب تک اس بندے کو اللہ تعالیٰ سے بشکوا نہ دے اور جب تک اس کی حاجت کو پورا نہ کروا دے، اپنے رب سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہے، کیونکہ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی صورت ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، رجب کی رات بہت مبارک ہے، بابرکت رات ہے۔ تو رجب کی راتوں میں اس صورت کو آپ لازمی پڑھیں۔ جو روزانہ رات کو یہ صورت پڑھ کر سوتا ہے، اللہ پاک اس کی جائز حاجات کو پورا کرتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں اور اس کی صورت برکت سے اس کے گھر میں رزق میں خوب فراوانی ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی اسے پڑھنے کے فائدے ملتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی یہ صورت اسے عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے، فرشتوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اس بندے کے لیے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، پھر اس بندے کی بخشش کروا دیتی ہے۔ تو یہ صورت بندوں کی دوست ہے، جو اس کو پڑھے گا، اس سے دوستی کرے گا تو یہ دنیا اور آخرت میں پورا اس بندے کا ساتھ دے گی۔ تو یہ صورت ملک ہے، 29 سپارے کی صورت ہے۔ اس صورت کو آپ لازمی پڑھیں، اس صورت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، پھر انشاءاللہ دونوں جہانوں میں اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے، اللہ آپ کو خوشیاں بھی دے گا، آپ کی تقدیر کو، آپ کی قسمت کو انشاءاللہ بدل دیں گے۔ تو آپ نے اس عمل کو رجب کے مہینے میں لازمی کرنا ہے۔ رجب کی ہر رات اس صورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نے قبرستان میں خیمے لگا کر وہاں سورت ملک کی تلاوت کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے دوسرا سورت پڑھی۔ یہ سورت سن کر، تو جب اس سورت کی آواز سنی تو انہوں نے پورا سورت پڑھی۔ یہ سورت سن کر خیمہ لگانے والے صحابہ نے اس کا سارا ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ
सूरत अज़ाब कब्र से निजात दिलाती है। और ये सूरत मुल्क है, ये इंसानों की दोस्त है। जब तक इंसान इसको दोस्त रखता है तो वो भी उसे दोस्त रखती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस सूरत मुल्क को आपने रजब के महीने में रोज़ाना अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 3 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगे अल्लाह ताला उसको पूरा करेगा। जो भी परेशानियाँ आपको आसानियाँ में अल्लाह ताला उसको बदल देगा। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आपकी खिदमत में पेश करूँ ताकि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। जज़ाकल्लाह। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके और मेरी हौसला अफजाई हो। फ़ी अमानिल्लाह।